السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی پوری کہانی سناتا ہوں، ان کے بچپن سے لے کر پاکستان بننے کے بعد تک، بالکل تفصیل سے، تاکہ سنتے ہوئے مزہ آئے۔ 25 دسمبر 1976 کی بات ہے۔ کراچی کے وزیر مینشن کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک کمزور سی بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا محمد علی جناح بھائی۔ وہ 7 بھائی بہنوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کی ماں متھی بائی نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ لڑکا ضرور بڑا بنے گا۔ اس کا باپ جناح بھائی پونجا ایک امیر تاجر تھا جو کتھیا وار سے کراچی آیا تھا۔ بچپن میں جناح تھوڑا کمزور تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے پہلے سندھ مدرسۃ الاسلام میں پڑھائی کی، پھر مشن اسکول میں۔ 16 سال کی عمر میں ہی اس کو لندن بھیج دیا گیا، پہلے بزنس سیکھنے کے لیے، لیکن اس نے لاء پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ لنکنز ان جوائن کیا۔ 1906 میں وہ بیرسٹر بن گیا، اس وقت کے سب سے جوان بیرسٹرز میں سے ایک۔ واپس آتے ہی بامبے میں پریکٹس شروع کی۔ کچھ سالوں میں وہ ایک سکسیسفل لائر بن گیا۔ لوگ کہتے تھے، یہ آدمی کبھی ہار نہیں مانتا۔ 1906 میں اس نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی۔ 1913 میں مسلم لیگ بھی جوائن کر لی۔ وہ دونوں پارٹیز میں کام کرتا رہا کیونکہ اس کا خواب تھا ہندو مسلم یونٹی۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا۔ جناح نے کانگریس اور لیگ کے درمیان یہ اہم معاہدہ کروایا۔ اس کے بعد لوگ اس کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہنے لگے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک گولڈن پیریڈ تھا۔ لیکن پھر گاندھی آئے اور نان کوآپریشن موومنٹ شروع ہوا۔ جناح نے کہا، یہ میس پالیٹکس کیوس لاتی ہے، کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کانگریس سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی سوچ پر قائم رہا۔ 1929 میں نہرو رپورٹ آیا۔ جناح نے اس کے جواب میں اپنے مشہور 14 پوائنٹس پیش کیے۔ اس میں مسلم رائٹس، فیڈرل سسٹم، سیپریٹ الیکٹوریٹس اور پروونسز کی آٹونومی کی بات تھی۔ یہ پوائنٹس بعد میں پاکستان کی بنیاد بنائے۔ 1934 کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو دوبارہ زندہ کیا۔ لیگ پہلے کمزور تھی، لیکن جناح کی محنت سے وہ ایک اسٹرانگ پارٹی بن گئی۔ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں ہسٹورک سیشن ہوا۔ 30 مارچ کو پاکستان ریزولوشن پاس ہوا۔ جناح نے کہا، مسلمز ایک الگ قوم ہے، انہیں اپنا الگ وطن چاہیے۔ 2 نیشن تھیوری کا اعلان ہو گیا۔ پھر آیا سب سے مشکل دور، برٹش حکومت، کانگریس اور اندر کے اختلافات۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے، کیبنٹ مشن پلان، ماؤنٹ بیٹن پلان۔ جناح نے ہر سٹیج پر لیگل اور کیلکولیٹڈ طریقے سے کام کیا۔ آخر میں انہوں نے پارٹیشن قبول کر لیا، چاہے وہ میمڈ اور موتھ ایٹن ہی کیوں نہ ہو۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ کراچی میں جناح پہلے گورنر جنرل بنے۔ پوری قوم خوش تھی، لیکن ان کی صحت پہلے سے خراب تھی۔ ٹیوبرکلوسس میں ان کو کمزور کر دیا تھا۔ پھر بھی وہ دن رات کام کرتے رہے۔ ریفیوجیز کی مدد، کشمیر کا مسئلہ، نیا ملک چلانا۔ 11 اگست کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں انہوں نے مشہور سپیچ دی۔ کہا، آپ آزاد ہیں، اپنے مندر جاؤ، مسجد جاؤ، کسی بھی مذہب کے ہو، اسٹیٹ کے کام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر شخص ایکول سٹیزن ہے۔ لیکن تقدیر نے زیادہ وقت نہیں دیا۔ 11 سپٹمبر 1948 کو، صرف 1 سال پاکستان دیکھنے کے بعد، قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ وہ صرف 77 سال کے تھے، لیکن انہوں نے اتنا کام کر دیا کہ آج بھی پوری قوم انہیں یاد کرتی ہے۔ یہ تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی، ایک کمزور بچے سے لے کر قوم کے بابا تک۔ ان کی ہمت، ان کا ارادہ، ان کا سچ اور ان کی محنت آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی منزل دور نہیں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ